أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز ساتھیو دوستو بزرگوں، گزشتہ مجلس میں اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا، کہ منافقین اور جن لوگوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، کافرین، وہ اللہ کے دربار میں جب ان کو اوندے منہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کر کے بہت بڑی غلطی کر دی. ہم نے اپنے سرداروں کی اور باپ داداؤں کی، بڑوں کی پیروی کی، وہ خود بھی گمراہ ہو گئے اور ہمیں بھی گمراہ کر دیا. پھر انہوں نے کہا تھا ربنا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، کہ اللہ آپ ان کو دوہرا عذاب دیجیے اور ان پر آپ کی پھٹکار آتی رہے. اسی کے تحت کل گزشتہ بات آئی تھی کہ بہت سارے ایسے اعمال، ایسے رواج جو ہمارے بڑے کرتے تھے، جہل کی بنا پر، علم نہ ہونے کی بنا پر، اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں علم کی دولت سے نوازا، تو ہمیں چاہیے کہ کوشش کر کے، محنت کر کے ان رواجوں کو اپنے سماج سے ختم کیا جائے، ان بدعات کو بالکل یا جڑ سے ختم کرنے کی کوشش بڑوں کو کرنی چاہیے. حدیث پاک کا مضمون ہے جس کا خلاصہ ہے کہ ایک آدمی کسی برائی کی بنیاد ڈالتا ہے، کسی گناہ کی بنیاد ڈالتا ہے، پھر اس کے بعد لوگ اس گناہ اور برائی کے اندر مبتلا ہوتے رہتے ہیں، تو اس بنیاد ڈالنے والے کو اس کی سزا اور اس کا گناہ ملتا رہے گا جہاں تک لوگ اس کے پیچھے اس گناہ کے اندر شریک رہیں گے. اسی طرح کوئی آدمی کسی نیک کام کی بنیاد رکھتا ہے یا گناہ کو، رواج کو، بدعات کو ختم کر کے کوئی اچھی چیز وجود میں لاتا ہے، تو اس کے بعد اس کے پیچھے وہ اچھائی کے اندر جتنے لوگ مبتلا ہوتے رہیں گے، نسل بعد نسل، جتنی نسل آئے گی اس اچھائی میں مبتلا ہوتی رہے گی، تو اس شخص کو، بنیاد ڈالنے والے کو، ان تمام کا اجر اور ثواب بھی پہنچتا رہے گا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ماحول اور سماج میں ہونے والی بدعاتوں کو ہم بڑے ختم کریں تاکہ نسلیں گناہ کے اندر مبتلا ہونے سے بچ جائے اور ہم بھی اپنی آخرت کو سنوار دیں. گزشتہ بات آئی تھی کہ اللہ رب العزت مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں نے، یعنی بنی اسرائیل نے، اگرچہ وہ مسلمان ہو گئے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، تو اے مسلمانوں تم بھی تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف مت پہنچانا. اللہ تعالیٰ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا، اسپیشل لفظ لائے ایمان والا. عام لوگوں کا تذکرہ آ گیا، منافقین کی نے تکلیف پہنچائی، کافروں نے تکلیف پہنچائی، اس کا تذکرہ گزر چکا. لیکن آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں
لا تکونوا کالذین، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، آدو موسیٰ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی، فبرأہ اللہ مما قالوا، پھر اللہ رب العزت نے تو موسیٰ علیہ السلام کا جسم مبارک، جسم اطہر عوام الناس کے سامنے ظاہر ہو گیا کہ تم جو حضرت موسیٰ کو تکلیف پہنچاتے تھے اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بری ہے۔ تو اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طعنہ دے کر یہ جو بنی اسرائیل تہمت لگاتے تھے کہ ان کے شریر میں عیب ہے، اس الزام سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کو بری کر دیا کہ وہ پاک ہے، یہ واضح کر دیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس الزام سے بری کر دیا، پاک کر دیا جو وہ لوگ لگا رہے تھے۔ تو یہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم نبی کو اس طرح تکلیف مت پہنچانا، پیغمبر کو اس طرح پریشان مت کرنا جیسا بنی اسرائیل نے کیا تھا۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ بنی اسرائیل جیسے نہیں تھے، یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو دل و جان سے قربان ہوتے تھے آپ پر، اور آپ سے بڑی محبت کرنے والے تھے۔ وہ کیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے؟ لیکن بعض مرتبہ کسی صحابی سے کوئی ایسی غلطی ہوئی، اب اس کو پتا بھی نہیں، کسی صحابی سے ایسی غلطی ہوئی جو ان کو پتا نہیں ہے کہ اس سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچ رہی، جیسے ہم نے واقعہ سنا حضرت زینب والا، حضرت زینب کا ولیمہ تھا اور وہ صحابہ بات کر رہے تھے آپ علیہ السلام کے گھر میں، اور ان کو پتا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کو تکلیف ہو رہی، جیسے احساس ہوا فوراً چلے گئے۔ تو یہ بات مرتبہ کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہم سننے میں آئے تو وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کو تکلیف پہنچے، ورنہ کسی صحابی کا اللہ کے نبی علیہ السلام کو جان بوجھ کر تکلیف پہنچانا کبھی بھی ثابت نہیں۔ وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، تکلیف کیسے پہنچا دیں؟ لیکن بہرحال بنی اسرائیل کا یہ وصف تھا، یہ عادت تھی کہ وہ نبی کو تکلیف پہنچاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر ان کو بیان کیا۔ آگے فرماتے ہیں وَقَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور وہ اللہ کے نزدیک بڑے مرتبے والے تھے۔ کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بڑا تھا، اتنا بڑا تھا اللہ کے نزدیک کہ آپ ہر نبی ویسے مستجاب الدعوات ہوتے، ہر دعا ان کی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہی صرف فضیلت یہ ہے کہ آپ نے کسی اور کے لیے نبوت کی دعا مانگی ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سفارش سے کسی اور کو نبی بنایا ہو۔ ویسے اللہ تعالیٰ سفارش پر کسی کو نبی نہیں بناتے، حضرت آدم کو بنایا، حضرت نوح کو بنایا، حضرت لوط کو بنایا، اپنی مرضی سے بنایا اللہ نے، کسی کی سفارش پر نہیں بنایا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ جلیل القدر پیغمبر اور بڑے مرتبے والے پیغمبر ہیں کہ ان کی سفارش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بھائی حضرت ہارون کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ تو اتنے بڑے نبی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر بھی وہ بنی اسرائیل تکلیف پہنچاتے تھے۔ تو آگے اس لیے بیان کیا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اس لیے بیان کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے مرتبے والے ہیں، ان کو تکلیف پہنچائی تو حضرت موسیٰ سے بھی بڑھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو تم ان کو تکلیف پہنچانے میں مشغول مت ہو جانا۔ آپ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد 1415 سال گزر گئے،
آپ علیہ السلام کو راحت اور اطمینان اور سکون پہنچانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سنتوں کے اوپر عمل کیا جائے، اور آپ کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا جائے۔ مسلمانوں کے لیے آخری زمانے تک یہ پیغام ہے کہ دیکھو، سنتوں کو چھوڑ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو آپ کی موجودگی میں بھی تکلیف مت پہنچانا، اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ کو تکلیف نہ پہنچانا، دونوں باتیں اس میں شامل ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کیا کرو، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو اس نے بڑی کامیابی پا لی، وہ بڑا کامیاب ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، دیکھو نبی کو تکلیف پہنچانا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے تم ان بڑے گناہ سے تو بچنا ہی بچنا، لیکن دوسرے گناہوں کے بارے میں بھی تم اللہ سے ڈرنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ جس دل کے اندر اللہ کا تقوی آ جاتا ہے، جس دل کے اندر اللہ کا خوف آ جاتا ہے، پھر وہ دل گناہ کی طرف کبھی مائل نہیں ہوتا۔ جو آدمی جتنا متقی ہوتا ہے گناہ سے بچتا ہے۔ اور وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی بات کہنا، بات کو گول موڑ کر کے بات پیش مت کرنا۔ کوئی معاملہ پیش آ جائے تو اس میں سیدھی بات، اور سیدھی بات جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس نے پوری بات کی، وہ پوری بات بیان کرنا۔ اصل میں یہ جو آیت ہے، یہ آیت نکاح کے خطبے میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور نکاح کے خطبے میں پڑھنے کا مقصد ہی آیت کا یہ جملہ ہے، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ ایک تو تقویٰ، اور دوسرا مقصد یہ ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ تم سیدھی بات کرنا۔ میاں بیوی کے تعلق کے اگر محبت اور پیار کا جذبہ بڑا نہ ہو تو اس میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ سیدھی بات کریں، برابر بات کریں۔ اگر ایک نے بات ٹیڑھی کر دی، دوسرے نے اس کا جواب ٹیڑھا کر دیا، تو دونوں کی محبت ختم ہو جائے گی اور گھر اجڑ جائے گا، اور خدا نہ خواستہ آپس میں دونوں کے اندر ٹکراؤ ہو جائے تو تیسرا آدمی جو صلح کرانے والا ہے اس کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم صحیح طور پر صلح کرانا، ایک کو دوسرے کو، ایک کے خلاف دوسرے کو بھڑکانا مت۔ اور اگر دو خاندانوں کے آپس میں جھگڑے ہو جائے اور دو خاندان آپس میں جھگڑ پڑے تو تیسرا جو صلح کرانے والا گروہ ہے، سماج کے اندر ایک گروہ ایسا ہوتا ہے، جماعت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ دو خاندانوں کے درمیان صلح کراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خاندان کے اندر صلح کرانے والا جو گروہ ہے وہ بھی سیدھی بات کرے۔ ایسا نہ ہو کہ لڑکی والے اس کے رشتہ دار ہے تو اس کی طرف بات کھینچ کر کرے بھائی لڑکی والوں کی تو غلطی نہیں، لڑکے والوں کی غلطی ہے، یا لڑکے والوں کی طرف سے کوئی رشتہ دار ہے سماج کے اندر وہ بڑے آدمی، تو وہ لڑکوں کی کھینچنے لگ جائے بھائی لڑکی کی غلطی ہے۔ نہیں، جس کی غلطی ہے اور جس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اس کی اصلاح کرنے کے لیے سیدھی بات بیان کرنا، یہاں پر اپنی رشتہ داری اور اپنی رواداری کو عزت کا اظہار نہ کرنا۔ اس لیے یہ آیت نکاح کے خطبے کے اندر بھی پڑھی جاتی ہے۔ نکاح کے خطبے کے اندر جو آیتیں پڑھی جاتی ہے ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ بھئی آیت کیوں پڑھی جاتی ہے، اس کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ جب تم تقوی اختیار کرو گے اور اللہ سے ڈرو گے اور اپنی بات کو درست رکھو گے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، تمہارے نیکیوں کو اللہ رب العزت سنوار دے گا، درست کر دے گا، تمہاری نماز صحیح ہو جائے گی، تمہارا آپس میں لین دین صحیح ہو جائے گا، تمہارا خرید و فروخت صحیح ہو جائے گا،
اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تقوی اختیار کرنے میں اور ان باتوں کے کرنے میں جس کو اللہ رب العزت نے کہا کہ سیدھی بات کرنی ہے، اس میں اگر تم سے کچھ جول ہو گئی، کوشش تھی کہ متقی بن کر رہیں گے اور کوشش تھی کہ آپس میں خاندانوں کو ملائیں گے اور سیدھی بات کریں گے، لیکن انسان ہے، غلطیوں کا پتلا ہے، کوشش کے باوجود بھی غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کب معاف کرے گا؟ جب تم نے پہلے کوشش کی ہوگی تو۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں دنیا کے اندر فلاح پانی ہو اور آخرت کے اندر اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی والی بنانی ہو کہ آخرت میں ہم پہنچے اللہ کے یہاں اور اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ یہ وہ بندہ ہے جو میری مرضیات پر چل کر آیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اللہ کے احکام کو مانو، وَرَسُولَهُ، اور اللہ کے رسول نے جتنے احکام دیے اس کے اوپر عمل کرو، اللہ تعالیٰ خود اعلان کر رہا ہے فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، وہ بڑا کامیاب ہو گیا، وہ بڑا بامراد ہوا۔ وہ اللہ رب العزت نے کامیابی کیسے حاصل کرنی ہے اس کا طریقہ بتا دیا۔ بے دو بات ہے، اللہ کی مانو اور اس کے رسول کی مانو، اس کے علاوہ جتنی چیزیں وہ چھوڑو۔ آج مسلمان ناکام اس وجہ سے ہے کہ نہ تو اللہ کی مان رہے نہ رسول کی مان رہے، ان دونوں کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب کی مان رہے، اس لیے مسلمان پریشان ہے، حالات میں ہے، دنیا کی قومیں ذلت کی نظر سے دیکھ رہی ہے۔ وجہ یہ کہ اللہ نے جو کامیابی کا معیار بیان فرمایا تھا اس معیار کو ہم نے ٹھکرا دیا۔ رمضان کی اس ماحول میں آخری اشرے میں بڑا مبارک اشرا چل رہا ہے، اس میں ہم قرآن پاک کی جتنی آیتیں ہم نے سنی ہیں پڑھی اس پر عمل کرنے کی نیت کریں کہ ہم تقوی بھی اختیار کریں گے، اسی طرح صحیح بات بھی کہیں گے، اور اللہ نے جو فرمایا کہ اللہ کے احکام کے اوپر عمل کریں گے۔ 5 وقت کی نماز سب سے بڑا حکم ہے، رمضان میں پوری مسجدیں فل ہوتی ہے، اس کے بعد نماز کی وجہ سے نماز کے لیے کوئی نظر نہیں آتا۔ طاعت میں سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ نماز پڑھی جائے، 5 نمازیں تو ہے، اس سے آگے کچھ نہیں، 5 نماز۔ اور دوسرے احکام ہے وہ تو سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ آئے گی، حج اگر پیسے ہے تو فرض ہوگا، روزے سال میں 1 مہینہ فرض ہوتا ہے، تو کیا ماننا؟ صرف نماز۔ اور دوسرے اللہ رب العزت نے بندوں کے ساتھ حقوق ادا کرنے کے لیے کہا کہ بھائی جھوٹ مت بولو، کسی کے اوپر ظلم مت کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ماں باپ کو کہا کہ اولاد کے حقوق ادا کرو۔ یہ چند چیزیں ہیں اور انہی کا نام دین ہے، اور دین آسان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے بتایا ہے۔ تو ان 2 چیزوں کے اوپر اگر ہم نے عمل کر لیا، دنیاوی زندگی پرسکون گزرے گی، اور یہ یقین ہو جائے گا کہ آخرت میں بھی اللہ رب العزت ہمیں رسوا نہیں کرے گا۔ تو یہاں تک یہ بات آ گئی۔ خیر، یہ 2 آیتیں رہ گئی اخیر میں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس میں ایک چھوٹا سا مضمون ہے، اس کے بعد آخری آیت ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آئندہ درس سنیں گے۔ سبحان اللہ۔